اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اس فرمانی خدا بندی کی ترجمانی اس طرح کی ہے: نہ دولت سے دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دلوں کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دلوں کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں: ہرچی خواہی زیستن با آبرو یاد اوکن یاد او، ہرچی خواہی زیستن با آبرو یاد اوکن یاد او۔ اگر تو عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو عزت و شان والے کے نام کا ورد کر، عزت و شان والے کے نام کا ورد کر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو یاد کر، جس کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ جب انسان رات کو سوتا ہے تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے: سونے والے اللہ کر کے سو شاید اٹھے نہ اٹھے، سونے والے اللہ کر کے سو شاید اٹھے نہ اٹھے۔ اللہ رب العالمین خالق دو جہاں جل شانہ کا قرآن کریم فرمان قدس ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پوری کر لیا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے بلندی پاؤ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز ادا کر لیا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، بلندی پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے والے ہوں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو ہمارے رب سے روگردانی کرے اللہ اس کو سخت عذاب میں ڈالے گا، اللہ اس کو سخت عذاب میں ڈالے گا۔ سامعین محترم، ذکر کرنے والے پر سکون ہے، شاد ہے، آباد ہے، اور ذکر غافل سے انسان پریشان اور برباد ہے۔ ذکر کرنے سے بندے کو اطمینان قلب اور مالک کے در کی دربار کی حضوری حاصل ہوتی ہے، اور اتنی قربت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر فرماتا ہے: فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ پس تم مجھے یاد کرو اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسا کو غلامی سے بچایا ہم نے، اور دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر افسوس آج ہم پر افسوس۔ دیکھیے حضرات، ہم وہ چراغ تھے جو تیز آندھیوں میں جلا کیا کرتے تھے، ہم وہ چراغ تھے جو تیز آندھیوں میں جلا کیا کرتے تھے، ہمارے گھر کی خود آندھیوں نے ہمیں بجھا ڈالا، ہمارے گھر کی خود آندھیوں نے بجھا ڈالا۔ اسلامی بھائی،